فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 60 ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 715، اور عنوان ہے محاربات خوارج۔ جنگ نہروان سے فارغ ہو کر امیر المومنین شام جانے کا ارادہ تو رکھتے ہی تھے۔ آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں خوارج کے مقابلے میں فتح و کامرانی دی ہے، اب شام جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور دشمن سے لڑ کر سرخروئی حاصل کرو۔ اشعث ابن قیس اور دوسرے چند آدمیوں نے کہا، یا امیر المومنین، ہمارے لیے تیر ختم ہو چکے ہیں، تلواریں کند ہو گئی ہیں اور نیزوں کی انیاں ناکارہ ہو چکی ہیں۔ کچھ دنوں کے لیے کوفہ تشریف لے چلیے تاکہ ہم سستا بھی لیں اور تلواروں پر سیقل اور ہتھیاروں کی اصلاح و درستی بھی کر لیں، پھر تازہ دم ہو کر دشمن سے لڑیں گے۔ حضرت نے اس کی مخالفت کی اور کہا، ہماری اصل منزل شام ہے، اب اسے مزید تاخیر کرنا خلاف مصلحت ہے۔ حضرت نے بہت کچھ کہا سنا مگر وہ لوگ نہ مانے اور آپ کو واپسی پر مجبور کر دیا۔ امیر المومنین کوفے کی جانب واپس تو ہوئے مگر شہر میں داخل ہونے کے بجائے نخیلہ میں قیام فرما ہوئے اور لشکر والوں کو بھی وہیں پر ٹھہرنے کا حکم دیا تاکہ وہ گھروں میں پہنچ کر دوسرے جھمیلوں میں نہ پڑ جائیں۔ یہ لوگ کچھ دن تو ٹھہرے رہے، پھر کچھ ہیلے بہانے کر کے اور چپکے چپکے کھسکنے لگے، جہاں تک کہ چند گنے چنے آدمیوں کے علاوہ سب ہی چلے گئے۔ اب نخیلہ میں ٹھہرنا بیکار تھا۔ حضرت بھی وہاں سے اٹھ کر کوفے میں چلے آئے۔ جب کوفے میں تشریف فرما ہوئے تو اور فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں ایک فتنہ خوارج بھی تھا۔ اگرچہ جنگ نہروان میں ان کی ایک بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا مگر پوری طرح ان کا قلقمہ نہ ہوا تھا۔ بہت سے ان کے ہم مسلک اور ہم عقیدہ کوفے میں موجود تھے جو کسی مصلحت کی بنا پر جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ جب انہوں نے پر پرزے نکالے اور جتھا بندی کر کے مملکت کے نظم و نسق کو درم برم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو امیر المومنین اس فتنہ خوارج اور دوسری شورشوں کو دبانے میں مصروف ہو گئے اور شام پر لشکر کشی میں التوا ناگزیر ہو گیا۔ ان باغی گروہوں میں سے ایک گروہ خریت ابن ارشد کا تھا جو بنی نجائیہ کے خوارج کا سرغنہ اور کوفے ہی میں مقیم تھا۔ یہ ایک دن 30 آدمیوں کے ہمراہ امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا، خدا کی قسم میں نہ آپ کا کوئی حکم مانوں گا نہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور کل سے آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ حضرت نے فرمایا، تم کس بات پر اتنے برہم ہو؟ کہا کہ آپ نے تحکیم کو مان کر اسلام کے حکم سے کھلم کھلا انحراف کیا ہے۔ فرمایا، تم نے یہ بات بے سوچے سمجھے کہی ہے، اگر تم سمجھنا چاہو تو تمہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ کہا کہ آج تو میں جاتا ہوں، کل کسی وقت آؤں گا اور اس سلسلے میں بات چیت کروں گا۔ فرمایا کہ شیطان کے بہکانے میں نہ آنا اور غلط قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے مل لینا۔ اگر میری باتوں سے تمہاری تسلی نہ ہوئی تو پھر تمہیں اختیار ہے جو چاہے کرنا۔ جب وہ پلٹ کر اپنی منزل پر آیا تو قبیلہ ناجیہ سے کہا کہ میں نے علی سے کل ملنے کا وعدہ کیا ہے مگر مجھے ان کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو قدم اٹھانا ہے اٹھا لینا چاہیے اور یہاں سے چل دینا چاہیے۔ حضرت نے دوسرے دن اس کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آیا تو عبداللہ ابن قعین ازدی کو اس کے پاس بھیجا۔ عبداللہ نے پلٹ کر بتایا
کہ وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ کوفہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ حضرت نے یہ سنا تو فرمایا، انہیں قوم و سمود کی طرح خدا کی رحمت سے دوری ہو۔ دیکھنا جب نیزوں کے رخ ان کی طرف سیدھے ہوں گے اور تلواروں کے وار ان کی کھوپڑیوں پر پڑیں گے تو اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ زیاد ابن خصفہ نے کہا کہ ہمیں ان کے چلے جانے پر رنج و افسوس نہ ہونا چاہیے، نہ ان کے رہنے سے کوئی فائدہ تھا اور نہ ان کے چلے جانے سے کمی کا احساس ہوگا۔ البتہ یہ اندیشہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو آپ کی اطاعت میں ہیں بہکائیں گے اور امن عامہ میں خلل انداز ہوں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں واپس لانے کی کوشش کروں۔ فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کس طرف گئے ہیں؟ کہا کہ دریافت کرنے پر معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ میرے امال ان کی نقل و حرکت کے بارے میں مجھے ضرور تحریر کریں گے۔ تم جاؤ اور دیرابی موسیٰ میں پہنچ کر میرے حکم کا انتظار کرو۔ زیاد اپنی منزل پر آئے اور اپنے قبیلہ بکر ابن وائل کو جمع کیا اور تمام واقعہ ان سے بیان کر کے کہا، تم امیر المومنین کے انصار و اعوان ہو، اس مہم میں میرا ساتھ دو تاکہ دشمن کو آگے بڑھنے سے روک سکیں اور انہیں واپس لائیں۔ اس آواز پر 130 آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ زیاد نے کہا، دشمن پر قابو پانے کے لیے اتنے آدمی بہت ہیں، اور انہیں لے کر دیرابی موسیٰ میں پہنچے اور امیر المومنین کے حکم کا انتظار میں ٹھہر گئے۔ اس اثنا میں حضرت کے ایک عامل قسطہ ابن کعب انصاری نے حضرت کو اطلاع دی کہ بنی ناجیہ کا لشکر مقام نفر کی طرف نکل گیا ہے، اور اس نے راستے میں ایک مسلمان زازان فرخ کو اس جرم میں قتل کر دیا کہ اس نے آپ کے بارے میں عقیدت مندانہ جذبات کا اظہار کیا اور ایک ذمی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس کے قتل کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جب حضرت کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے نوجوان عبداللہ ابن وائل کے ذریعے زیاد ابن خفضہ کو تحریراً اطلاع دی کہ خریت اور اس کے ہمراہی نظر کی طرف جا چکے ہیں۔ انہوں نے ایک مرد مسلمان کو قتل کر ڈالا ہے، تم ان کا پیچھا کرو اور انہیں واپس لانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ واپس آنے پر تیار نہ ہو تو ان سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی امن سوز حرکات نے جنگ کا جواز پیدا کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن وائل خط لے کر چند قدم چلے ہوں گے کہ پلٹ کر حضرت سے کہا کہ یا امیر المومنین، کیا میں بھی زیاد ابن خفضہ کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہوں؟ حضرت نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور فرمایا، ہاں، تم بھی شریک لشکر ہو جانا۔ مجھے امید ہے کہ تم حق کے معاون اور ظالموں کے مقابلے میں میرے ناصر و مددگار ثابت ہوگے۔ عبداللہ ابن وائل کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، حضرت نے جن الفاظ سے مجھے یاد کیا ہے، میں ان لفظوں کے بدلے میں سرخ بالوں والے اونٹوں کا لینا بھی گوارا نہ کروں گا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90 پر ہے۔ جب عبداللہ نے دیرابی موسیٰ میں پہنچ کر زیاد ابن خفضہ کو حضرت کا پیغام دیا تو زیاد نے عبداللہ ابن وائل کی سواری، ہتھیار اور شجاعانہ تیور دیکھ کر کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم میرے ساتھ رہو۔ عبداللہ نے کہا، میری بھی دلی خواہش یہی ہے اور میں امیر المومنین سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ وہ زیاد کے دستے میں شامل ہو گئے اور بنی ناجیہ کے تعاقب میں نفر کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جریرہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ زیاد نے ان کا تعاقب کیا اور بصرہ اور واسطہ کے درمیان مقام مزادر میں انہیں جا لیا اور ان کے قریب ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ خریت ان کے پڑاؤ کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا، ابھی ہمیں دم لینے دو، کچھ دیر سستا لیں تو پھر تمہیں مقصد بھی بتا دیں گے۔ زیاد کچھ دیر سستانے اور گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد خریت کے پاس گئے اور کہا، تم کوفہ چھوڑ کر کیوں نکل کھڑے ہوئے ہو؟ اس نے کہا، مجھے علی کے طور طریقے ناپسند ہے اور ان کی امارات کھٹکتی ہے۔ اب میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو شورا کے ذریعے خلیفہ کا انتخاب کریں۔ کہا، کیا انتخاب کے ذریعے ایسا شخص مل سکتا ہے جو اسلام میں سابق کتاب و سنت کا سب سے بڑھ کر عالم اور رسول کا قرابت دار ہو؟ کہا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ کہا، تم نے ایک مرد مسلمان کو قتل کر دیا ہے، تمہیں اس کا کیا حق پہنچتا ہے؟ کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا، میرے ہمراہیوں میں سے کسی نے قتل کیا ہوگا۔ کہا کہ ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے قصاص لیں۔ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر
پھر تم بھی شریک جرم ہو۔ اب دونوں نے اپنے اپنے دستوں کی صف بندی کی اور نیزے تان کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ظہر کے وقت ہتھیار حرکت میں آئے اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ نیزے سینوں میں گڑنے لگے اور تلواریں سینوں پر چلنے لگیں۔ جب رات کا اندھیرا پھیلا تو خوارج اپنے 5 لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ زیاد کے دستے میں سے 2 آدمی سوید اور وافد بن بکر شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ زیاد جو خود بھی زخمی ہو چکے تھے بصرہ میں چلے آئے اور امیر المومنین کو تحریر کیا کہ مقام مظاہر میں خریت سے مقابلہ ہوا ہے، اس کے 5 آدمی مارے گئے ہیں اور وہ اپنے کشتوں کو چھوڑ کر حواس کی جانب چلا گیا ہے اور اس کی جمعیت 200 تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارے کچھ آدمی زخمی ہوئے ہیں، میں ان کے علاج و معالجے کے لیے بصرہ میں ٹھہر گیا ہوں اور آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ امیر المومنین نے زیاد کو واپس بلوا لیا اور میقل ابن قیس سے رہائی کو 2000 کے لشکر کے ساتھ اہواز کی جانب روانہ کیا، اور ابن عباس عامل بصرہ کو تحریر فرمایا کہ میقل کی کمک کے لیے 2000 جمع برد حواس کی جانب روانہ کر دو۔ جب میقل لشکر کی کمان کرتے ہوئے اہواز میں وارد ہوئے تو بصرہ کی سپاہ کے انتظار میں ٹھہر گئے۔ ادھر خریت نے اہواز کے کافروں، قزاقوں اور اپنے ہم مسلک عربوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک کثیر جمعیت باہم پہنچا لی اور انہیں ساتھ لے کر راہمار کی پہاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ میقل نے مزید انتظار غیر ضروری سمجھا اور خریت کے تعاقب میں چل دیے۔ ابھی 1 دن کی مسافت طے کی ہوگی کہ بصرہ کا لشکر خالد ابن مدان طائی کی زیر قیادت پہنچ گیا اور دونوں لشکر ایک ہو کر آگے چل دیے۔ جب راہمراز کی پہاڑیوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ خریت اپنے لشکر سمیت پڑاؤ ڈالے پڑا ہے۔ میقل نے اپنے لشکر کی صف بندی کی، میمنہ پر یزید ابن میقل کو اور میسرہ پر منجاب ابن راشد زبی کو افسر بنایا۔ خریت کا میمنہ عربوں اور میسرہ کافروں اور کردوں پر مشتمل تھا۔ جب صفیں آراستہ ہو گئیں تو دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ میقل کے لشکر نے خوارج کو تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا اور جب خریت کی فوج کے 370 آدمی مارے گئے تو اس کے قدم اکھڑ گئے اور ساحل بحر کی طرف جہاں اس کی قوم و قبیلے کے کچھ لوگ آباد تھے چلا گیا۔ یہاں بھی لوگوں کو حضرت کے خلاف بہکانا شروع کیا اور بہلا پھسلا کر ایک کثیر جماعت کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ خریت کے پسپا ہونے کے بعد میقل نے امیر المومنین کو تحریر کیا کہ خریت کے ہمراہیوں کی ایک کثیر تعداد قتل ہو چکی ہے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ امیر المومنین نے چند سربردہ لوگوں کو جمع کر کے واقعہ بیان کیا۔ سب نے رائے دی کہ آپ میقل کو تحریر فرمائیں کہ وہ خریت کا تعاقب کر کے اسے قتل کرے یا حدود مملکت سے باہر نکال دے، ورنہ وہ فتنہ انگیزی سے باز نہیں آئے گا۔ چنانچہ امیر المومنین نے انہیں تحریر کیا کہ وہ اس وقت تک اس کا پیچھا کرے جب تک کہ اس کی جماعت کا قلقمہ نہ ہو جائے۔ میقل کو جب یہ حکم پہنچا تو وہ لشکر کو لے کر ساحل بحر کی طرف چل دیے۔ خریت کو اس کے تعاقب کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنی جمعیت بڑھانے کے لیے خوارج کے گروہ سے کہا کہ میں تمہارا ہم عقیدہ ہوں۔ علی حکم قرار دینے کے مجاز نہ تھے اور کوفے والوں نے کہا کہ علی کو انہی کے نمائندے ابو موسیٰ نے معزول کر دیا تو انہیں حق امارات کہاں رہا، اور عثمانیوں سے کہا کہ میں تمہارا ہم خیال ہوں۔ عثمان قطعاً مظلوم مارے گئے تھے، اور خراج اور صدقات روک لینے والوں سے کہا کہ تم یہ صدقات حکومت کے کارندوں کو دینے کے بجائے اپنے عزیز و قارب پر صرف کرو، اور اس طرح مختلف الخیال لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنے گرد جمع کیے رہا۔ اس گروہ میں 9 مسلموں کی بھی ایک جماعت شامل تھی جو عیسائیوں سے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب خریت کے گروہ پر مختلف خیالات اور نظریات کے لوگ دیکھے تو کہنے لگے کہ ان لوگوں کے دین سے تو ہمارا پہلا دین ہی اچھا تھا۔ یہ لوگ ایک امت اور ایک مذہب اور ایک مسلک پر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ خریت نے سنا تو کہا تم لوگ دوبارہ عیسائی ہو کر اپنی جانیں نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد جو شخص اسلام سے منحرف ہو جاتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب تلواروں سے بچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ تم ڈٹ کر مقابلہ کرو
اور چلتی ہوئی تلواروں کو تلواروں سے روکو، ورنہ یہ لوگ تمہارے بال بچوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو کنیزیں بنائیں گے۔ ایک شخص نے کہا، یہ ساری مصیبت تمہاری لائی ہوئی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں جب موت ہے اور پیچھے ہٹتے ہیں تو جب بھی موت ہے۔ میخل نے لوگوں کے پڑاؤ کے قریب جھنڈے گاڑ دیا اور اعلان کیا کہ جو لوگ اس جماعت میں تازہ شامل ہوئے ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ بنی ناجیہ کے لوگ کے علاوہ دوسرے لوگ چھٹ گئے۔ بنی ناجیہ میں ایک گروہ عیسائیوں کا تھا اور ایک گروہ وہ تھا جو بعض مصلحت کی بنا پر مسلمان ہو گیا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو خراج دینا نہ چاہتا تھا۔ خریت نے ان مختلف عناصر کو منظم کر کے صف بندی کی اور مقابلے پر اتر آیا۔ میقل نے بھی اپنی صفیں ترتیب دیں اور ایک مختصر تقریر سے لشکر کا جوش بڑھایا، پھر ایک دم حملہ کر دیا۔ نوبان ابن صہبان نے راسبی نے خریت پر نیزہ وار کیا اور خریت گھوڑے سے زمین پر گرا اور پھر سنبھل کر تلوار سے حملہ آور ہوا۔ نعمان نے اس کا وار خالی دے کر جو حملہ کیا تو اسے مار گرایا۔ خریت کے گرتے ہی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس کی فوج کے 170 آدمی مارے جا چکے تھے اور باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میخل نے ان کے مردوں، بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے جو مسلمان تھے ان سے بیعت لے کر انہیں رہا کر دیا، اور جو مرتد ہو گئے تھے انہیں دوبارہ اسلام کی دعوت دی۔ ایک بوڑھے رماحس ابن منصور نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اتنی بڑی غلطی کبھی نہیں کی جتنی ایک اچھے دین کو چھوڑ کر برے دین کو اختیار کرنے میں کی ہے۔ اب میں اپنے سابقہ مذہب عیسائیت پر ہی باقی رہوں گا۔ چنانچہ اس بوڑھے کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کا تحفظ کر لیا، اور اس بوڑھے عیسائی کو ارتداد کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ باقی جن عیسائیوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا انہیں اور ان کی عورتوں کو اسیر کر لیا گیا، اور ان اسیروں کی تعداد 500 تھی۔ جب میقل ان اسیروں کو لے کر ارد شیر خرا پہنچے تو ان قیدیوں نے وہاں کے حاکم مسقلہ ابن حبیرہ شیبانی کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم پر احسان کیجیے اور ہمیں خرید کر ایسا آزاد کر دیجیے۔ مسقلہ نے زیل ابن حارث کے ذریعے میقل کو پیغام بھیجوایا کہ ان اسیروں کو میرے ہاتھ بیچ ڈالے۔ میقل نے 5 لاکھ درہم میں وہ قیدی مسقلہ کے ہاتھ بیچ ڈالے اور کہا کہ یہ رقم فوراً امیر المومنین کو بھیج دی جائے۔ مسقلہ نے کہا کہ میں کچھ رقم ابھی بھیجے دیتا ہوں اور باقی رقم بلا اقساط ادا کر دوں گا۔ جب میقل امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا تو حضرت نے اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور کچھ دنوں تک رقم کا انتظار کرتے رہے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ مسقلہ نے اسیروں کو چھوڑ دیا اور ان پر کوئی بال نہیں ڈالا تو فکر ہوئی کہ وہ اکیلا کیوں کر اتنی خطیر رقم ادا کر سکے گا۔ آپ نے ابو جرائے حنفی کے ذریعے مسقلہ کو پیغام بھیجا کہ یا قیمت بھیجواؤ یا خود آؤ۔ مسقلہ کوفہ آیا اور 2 لاکھ درہم ادا کر دیے۔ ابھی وہ کوفہ ہی میں تھا کہ اس نے زیل ابن حارث کو اپنے ہاں بلوا بھیجا اور کہا امیر المومنین بقایا رقم کا تقاضا کر رہے ہیں، میں اس کے ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ کہا اگر تم چاہو تو 1 ہفتے میں اتنی رقم فراہم کر سکتے ہو۔ کہا کہ میں کسی پر بوجھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، خدا کی قسم اگر اس موقع پر معاویہ ہوتے تو مجھ سے کبھی مطالبہ نہ کرتے، اور اگر حضرت عثمان ہوتے تو وہ بھی درگزر سے کام لیتے۔ آخر وہ اشس ابن قیس کو آذربائیجان کے خراج میں سے 1 لاکھ درہم سالانہ دیا ہی کرتے تھے۔ زحل نے کہا کہ یہ علی ہیں، یہ مسلمانوں کے مال میں 1 درہم بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ راتوں رات نکل کھڑا ہوا اور معاویہ کے ہاں پہنچ گیا۔ حضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اگر وہ ٹھہرا رہتا تو ہم مطالبے میں سختی نہ کرتے۔ اس نے کام تو شریفوں کا سا کیا تھا مگر غلاموں کی طرح بھاگ نکلا۔ معاویہ نے مسقلہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے طبرستان کا حاکم بنا دیا۔ اس نے اپنے بھائی نعیم ابن حبیرہ کو ایک عیسائی حلوان کے ہاتھ تحریری پیغام بھیجا کہ میں نے معاویہ سے تمہارے بارے میں بات چیت کی ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہاں چلے آؤ گے تو تمہیں کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جائے گا، لہٰذا فوراً پہنچو۔
मालिक इब्न काब अरहबी ने ये ख़त पकड़ लिया और इस ईसाई को हज़रत के सामने पेश किया। आपने इस गद्दारी की पादाश में इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। जब इसका हाथ काट गया तो इसकी मौत वाक़ई हो गई। इसके कबीले बनी तगलब को हलवान के मरे जाने का इल्म हुआ तो उन्होंने मिसकला को घेर लिया और कहा कि तुम इसकी मौत का बाइस हुए हो। इसे ज़िंदा कर दिया, इसे इसे ज़िंदा करो या इसकी दीद दो। इसने दीद अदा करके छुटकारा हासिल किया। खैरियत के अलावा और चंद जत्थे मुख्तलिफ औक़ात में तखरीबी कार्रवाइयों के लिए खड़े हुए, मगर इराक़ी दस्तों ने इन्हें शिकस्त देकर मुंतशिर कर दिया। रबीउस्सानी 38 हिजरी में अशरस इब्न औफ शिबानी ने मकाम बस्करा में अलम बगावत बुलंद किया और 200 की जमीयत के साथ अंबार का रुख किया। अमीरुल मोमिनीन ने अबरश इब्न हस्सान को 300 के लश्कर के साथ इसकी सरकोबी के लिए भेजा, जिसने आगे बढ़कर खवारिज को तलवारों की जद में रख लिया और अशरस मारा गया। इसकी जमात के बचे कुछ लोग मुंतशिर हो गए। जमादुल अव्वल 38 हिजरी में हिलाल इब्न अलका और इसके भाई मुजाहिद ने 200 की जमीयत के साथ खुरूज किया। अमीरुल मोमिनीन ने इसके ताक़ुब में मीक़ल इब्न कैस को रवाना किया, जिन्होंने मकाम मसबजान में खूरेज जंग लड़कर हिलाल और मुजाहिद और इनके हमराइयों को कत्ल करके शोरिश को कुचल दिया। जमादुल आखिर 38 हिजरी में अशब इब्न बशर ने 180 आदमियों के साथ खुरूज किया। पहले मासबजान में आया, जहां हिलाल इब्न अलका और उसके साथी मारे गए थे। इसने मक़तूलीन की मैयतों पर नमाज जनाजा पढ़ी और जितनी लाशों को दफन कर सकता था इन्हें दफनाया। फिर फितना और शोरिश के लिए निकल खड़ा हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने इसके मुकाबले के लिए जरिया इब्न क़दामा को भेजा, जिन्होंने जोखी के अतराफ़ में मकाम जरेरा में इन्हें जा लिया और दोनों एक दूसरे को देखकर तलवारें सोत लीं। जंग के शोले भड़क उठे और अशब और इसके तमाम साथी मौत के घाट उतार दिए गए। माह रजब 38 हिजरी में सईद इब्न क़फ़ल तमीमी ने बंजीन में अलम बगावत बुलंद किया और 200 की जमीयत के साथ मकाम दर ज़जान में मार धाड़ करता हुआ आया। हाकिम मदाइन साद इब्न मसूद ने इसका मुकाबला किया और सबको तहतेक कर दिया। माह रमज़ान 38 हिजरी में अबू मरियम सईदी तमीमी ने शहजोर में खुरूज किया। इसके हमरा 200 या 400 आदमी थे। इनमें ज़्यादातर गैर अरब मवाली थे और अरब सिर्फ 6 थे। इसने कूफे से 5 फरसक के फासले पर पड़ाव डाला और शहर को ताख्त व ताराज करने के लिए पर तोलने लगा। अमीरुल मोमिनीन को इल्म हुआ तो आपने एक शख्स को इसके यहाँ भेजा ताकि इन्हें इस खुरूज और बगावत के अंजाम से डराकर बैत पर आमादा करें और समझा बुझाकर कूफे में ले आए, मगर उन्होंने हज़रत के सफ़ीर को यह जवाब दिया कि हम लड़ने के लिए आए हैं, बैत के लिए नहीं आए। जब सफ़ीर वापस पलटा तो आपने इसकी पेशकदमी को रोकने के लिए 700 का एक दस्ता शरी इब्न हानी की ज़ेर क़यादत भेजा। अभी ये दस्ता संभलने भी न पाया था कि खवारिज ने एकदम हमला कर दिया। यह हमला इतना शदीद और नागाहानी था कि शरी के 500 आदमी मैदान छोड़कर इधर उधर मुंतशिर हो गए और इनके हमरा सिर्फ 200 आदमी रह गए। उन्होंने पास ही एक आबादी में पनाह ले ली। मैदान छोड़कर जाने वालों में कुछ तो कूफा चले गए और कुछ शरी के पास पलट आए। अमीरुल मोमिनीन को फ़ौज के मुंतशिर होने की खबर हुई तो जारिया इब्न क़दामा को खवारिज के यहाँ भेजा ताकि इन्हें डरा धमका कर इताअत पर आमादा करें। जारिया के अक़ब में खुद अमीरुल मोमिनीन भी तशरीफ़ ले आए और इन्हें समझाया बुझाया और सरकशी और बगावत के नताइज से आगाह किया, मगर इन पर किसी बात का असर ना हुआ और वो बदस्तूर अपने बाग़ियाना मौक़िफ़ पर जमे रहे। हज़रत ने जब उनकी ज़िद और हठधर्मी देखी तो अपने आदमियों को हमला करने का हुक्म दिया। उन्होंने तलवारें न्यामों से निकाल लीं और दुश्मन की सफ़ों पर टूट पड़े। खवारिज की अक्सरियत कत्ल हो गई। सिर्फ 50 आदमी बचे जिन्होंने अमान तलब करके अपनी जानें बचाई। इन 50 आदमियों में 40 अफराद ज़ख्मी थे जिन्हें कूफे में लाया गया और इनका इलाज मुआवजा किया गया।
یہ خوارج کی سب سے زیادہ جری اور سرکش جماعت تھی جسے کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ صفحہ نمبر ہے 723 اور عنوان ہے سقوط مصر۔ قیس ابن سعد کی حالات میں تحریر کیا جا چکا ہے کہ جب تک وہ مصر میں حکمران رہے انہوں نے نظم و نسق برقرار رکھا اور عثمانیوں کو شورش اور ہنگامہ آرائی کا موقع نہ ملا۔ جب ان کی برطرفی کے بعد محمد ابن ابی بکر اس عہدے پر فائز ہو کر مصر میں آئے تو وہ ایک 28 سالہ پرجوش نوجوان تھے۔ انہوں نے مصر کی امارات سنبھالنے کے بعد 1 مہینے تو خاموشی سے گزارا اور اس کے بعد خربطہ کے عثمانیوں کو کہلوا بھیجا کہ وہ بیعت کر کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں اور وفادار بن کر رہے، ورنہ اس مملکت سے نکل کر کسی اور جگہ آباد ہو جائیں۔ مگر انہوں نے نہ اپنا علاقہ خالی کرنا گوارا کیا اور نہ بیعت پر آمادہ ہوئے اور کہا کہ جب تک حالات یکسو نہیں ہوتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ پھر اسی پر بس نہ کی بلکہ اندر ہی اندر سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا، اور جب تحکیم کی قرارداد کا انہیں علم ہوا تو کھلم کھلا بغاوت پر اتر آئے اور حکومت کا نظم درہم بھرہم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمد نے ان کی شرانگیزیوں کو دیکھ کر یزید ابن حارث کنانی اور ابن جمحان کو ان کے ہاں بھیجا تاکہ انہیں فتنہ اور شر سے روکیں، مگر انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ محمد نے پھر ابن مزاحم کلبی کو بھیجا اور وہ بھی ان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ معاویہ ابن حدیج کندی جو اب تک خاموش رہا تھا فضا کو سازگار پا کر فتنہ انگیزی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور قصاص خون عثمان پر لوگوں کو ابھارنا شروع کیا۔ اہل خربطہ تو اس کے ساتھ تھے ہی، دوسرے لوگ بھی اس کے ہمنوا ہو گئے۔ ملکی حالات بگڑ گئے، نظم و نسق کا شیرازہ بکھر گیا اور محمد کے لیے اس بغاوت اور بدامنی پہ قابو پانا مشکل ہو گیا۔ جب امیر المومنین کو مصر کے انتشار اور بدنظمی کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مصر کے بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانا قیس ابن سعد کا کام ہے یا مالک اشتر کا، مگر قیس ابن سعد کو فیصلہ تحکیم تک اپنے ہاں روکنا چاہتے تھے اور اس کے بعد انہیں آذربائیجان کا ولی نامزد کر چکے تھے اور مالک نسبین میں عامل تھے۔ آخر نظر انتخاب مالک پر پڑی اور آپ نے انہیں تحریر کیا کہ میں نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم مقرر کیا تھا، مگر لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ وہ نوجوان اور جنگ و قتال میں نا آزمودہ کار ہے۔ تم شبیب ابن عامر ازدی کو اپنا نائب مقرر کر کے فوراً میرے پاس پہنچو۔ مالک نے اسی وقت رخت سفر باندھا اور حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ نے انہیں مصر کے اوضاع سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ تم مصر پہنچ کر حکومت سنبھال لو اور حالات کا جائزہ لے کر اپنی ثواب دید پر عمل کرو۔ جب معاویہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ملی کہ مالک اشتر کو مصر کا عامل مقرر کر کے بھیجا جا رہا ہے تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ عمرو ابن عاص سے امارات مصر کا وعدہ کیے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ محمد ابن ابی بکر کو بڑی آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے، مگر مالک اشتر سے نمٹنا آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے چاہا کہ مالک کے مصر پہنچنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیا جائے، چنانچہ انہوں نے علاقہ قلزم کے ایک جاں گزار بسیار کو پیغام بھیجا کہ مالک اشتر مصر کا حاکم مقرر ہو رہا ہے، اگر تم اسے میرے راستے سے ہٹا دو گے تو جب تک میری اور تمہاری زندگی باقی ہے تم سے خراج نہیں لوں گا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 187 پر۔ یہاں یہ سوال بالکل بیکار ہے کہ اس اقدام کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ سوال تو وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں شرعی حدود کا پاس اور لحاظ کیا جاتا ہو اور جہاں جاہ اور اقتدار قائم رکھنا ہی منتہی مقصد ہو، وہاں اخلاقی احکام اور شرعی اوامر کی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیستار معاویہ کے حکم کی بجاراوی کے لیے قلزم پہنچ گیا۔ جب مالک اشتر مصر جاتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں تو اس نے بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا اور آداب میزبانی بجا لانے کے بعد شہد کا شربت پیش کیا جس میں زہر کی آمیزش تھی۔ آپ نے شربت کا جام لے کر پی لیا، مگر پیتے ہی حالت غیر ہو گئی اور کرب اور بے چینی کی کروٹیں بدلنے کے بعد دم توڑ دیا۔
جب معاویہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، علی کے 2 ہاتھ تھے، ایک صفین میں قطع ہو گیا یعنی عمار ابن یاسر، اور ایک آج قطع ہو گیا یعنی مالک اشتر۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178 پر۔ جب امیر المومنین نے مالک کی خبر شہادت سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد فرمایا کہ مالک کا کیا کہنا، وہ اپنی مثال آپ تھا، اللہ اس پر رحمت نازل کرے، اس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اپنے پروردگار کے حضور پہنچ گیا۔ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت رسول اللہ کا سانحہ ارتحال تھا، اور اس کے بعد تو ہم ہر مصیبت پر صبر کرنے کے خوگر ہو گئے ہیں۔ محمد بن ابی بکر اپنی برطرفی سے رنجیدہ اور افسردہ خاطر تھے۔ جب امیر المومنین کو ان کی افسردگی کی خبر ہوئی تو انہیں تحریر فرمایا کہ میں نے یہ تبدیلی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہیں کام میں سست اور ادائے فرض میں کمزور پایا، میں چاہتا تھا کہ تمہیں اب ایسی جگہ پر مقرر کروں جہاں تمہیں زحمت کم اٹھانا پڑے۔ میں نے جسے تمہاری جگہ پر والی مصر بنا کر بھیجا تھا وہ ہمارا دوست اور خیرخواہ اور دشمنوں کے لیے شمشیر قاطع تھا۔ خدا اس پر رحمت کرے، اس کی زندگی ختم ہو گئی اور وہ اس جہان فانی سے جوار پروردگار میں پہنچ گیا۔ ہم اس سے راضی تھے، خدا اس سے راضی اور خوشنود ہو۔ تم دشمن کے ریلوں کو روکنے کے لیے تیار رہو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ محمد نے جواب میں لکھا کہ میں آپ کی خوشنودی کی خاطر ہر چیز پر مقدم سمجھتا ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں بصر و چشم اس پر عمل کروں گا اور اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ دشمن سے لڑوں گا۔ معاویہ نے مالک کا رشتہ حیات قطع کرنے کے بعد اپنے مشیران کو عمرو ابن عاص، حبیب ابن مسلمہ، بصر ابن ابی ارطات، ضحاک ابن قیس، عبداللہ ابن خالد، ابو الاوار سلمہ اور شرجیل ابن سمت کندی کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس مقصد کے لیے تمہیں طلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ ہی جانے کہ کیوں بلایا ہے۔ عمرو نے کہا اس وقت بلانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ آپ مصر کے بارے میں ہماری رائے دریافت کریں گے۔ معاویہ نے کہا ہاں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ عمرو نے کہا کہ ہماری رائے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مصر کی فتح ہو گئی تو آپ کا اور ہم سب کا وقار بڑھ جائے گا اور ہم اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو سرنگوں کر کے اپنا پرچم بلند کر سکیں گے۔ معاویہ نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا ہمیں عمرو ابن عاص کی رائے سے اتفاق ہے۔ معاویہ نے کہا مصر میں ہمارے دوست اور ہمنوا موجود ہیں، انہیں طمع اور لالچ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے جمے رہیں، اور مخالفوں کو ڈرا دھما کر پست حوصلہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ لڑنے کی جرت ہی نہ کر سکیں، اور کیا اچھا ہو کہ یہ مرحلہ جنگ کے بغیر سر ہو جائے۔ عمرو نے کہا جنگ ناگزیر ہے اور اس کے علاوہ کامیابی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس گفت و شنید کے بعد معاویہ نے مسلمہ ابن مخلد انصاری اور معاویہ ابن حدیج سکونی کے نام ایک خط لکھ کر اپنے غلام صبی کو دیا اور اسے مصر روانہ کیا۔ اس خط میں ان دونوں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں مزید سرگرم عمل ہونے کی تاکید کی اور انہیں حکومت میں شریک کیے جانے کا لالچ دیا۔ مسلمہ ابن مخلد نے اپنی طرف سے اور ابن حدیج کی طرف سے جواب دیا کہ ہم عاقبت سنوارنے کے لیے یہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں، ہمیں نہ منصب کی ضرورت ہے اور نہ اقتدار کی، تم سواروں اور پیادوں کے لشکر جلد بھیج دو، ہمارے مخالف ہمت ہار بیٹھے ہیں، اگر مدد پہنچ گئی تو اللہ ہمیں فتح دے گا۔ معاویہ کو یہ خط فلسطین میں ملا، اس نے وہیں سے 6000 کا لشکر عمرو ابن عاص کی قیادت میں مصر روانہ کر دیا۔ جب عمرو سرزمین مصر کے قریب پہنچا تو مصر کے عثمانی بھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ عمرو نے معاویہ کا ایک خط جو محمد ابن ابی بکر کے نام تھا انہیں بھیجا، جس میں تحریر تھا کہ تم عثمان کے گرد گھیرا ڈالنے والوں میں شامل تھے، تمہیں اس جرم کی پادیش میں سزا دی جائے گی، اور خود عمرو نے بھی انہیں تحریر کیا کہ مصر کا علاقہ تمہارے خلاف ہو چکا ہے اور کوئی شخص بھی تمہارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچاؤ اور سرزمین مصر سے نکل جاؤ۔ محمد نے یہ دونوں تحریریں امیر المومنین کو بھجوا دیں اور انہیں لکھا کہ عمرو ابن عاص مصر کے باہر چھاونی ڈالے پڑا ہے، میں نے اپنے آدمیوں میں ولولہ اور جوش نہیں پاتا، لہذا فوراً کمک روانہ کریں تاکہ دشمن کی فوج سے مقابلہ کیا جا سکے۔
حضرت نے تحریر فرمایا کہ تم جتنی فوج مہیا کر سکتے ہو مہیا کرو اور اسے تسلی دو کہ وہ صبر و استقلال سے ثابت قدم رہے۔ میں یہاں سے فوج مرتب کر کے بھیجتا ہوں۔ محمد ابن ابی بکر نے 4000 کی فوج جمع کی اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے پر کنانہ ابن بشر کو افسر مقرر کر کے آگے روانہ کیا اور ایک حصہ اپنی کمان میں رکھا۔ جب کنانہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھے تو عمروں نے ان کے مقابلے کے لیے ایک کے بعد دوسرا دستہ بھیجنا شروع کیا، مگر جو دستہ آگے بڑھتا کنانہ اس کا راستہ روک کر اسے پیچھے دھکیل دیتے۔ آخر عمروں نے 6000 کی فوج کو ناکافی سمجھتے ہوئے معاویہ ابن حدیج سے کمک طلب کی۔ ابن حدیج نے اپنے آدمیوں کو لے کر آیا اور شامیوں کے ساتھ مل کر کنانہ اور اس کے لشکر کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ جب کنانہ نے دیکھا کہ ان کی فوج گھیرے میں آ چکی ہے تو وہ گھوڑوں سے نیچے اتر آئے اور ان کے ساتھی پہ پیادہ ہو گئے اور تلواریں لے کر دشمن کی طرف لپکے، مگر حصار توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ محمد نے کنانہ کی فوج کو محاصرے میں دیکھا تو لشکر کو لے کر آگے بڑھے تاکہ حصار کو توڑ کر اپنے ساتھیوں کو نکال لے جائیں، مگر محمد کے ساتھیوں نے کنانہ کی فوج کا حشر دیکھا تو ان کا ساتھ چھوڑ کر چل دیے۔ ادھر محاصرے میں گھری ہوئی فوج پر دشمن نے یک بارگی حملہ کر کے سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ اب محمد کے لیے کوئی چارہ نہ تھا کہ چھپ چھپا کر کہیں نکل جائیں اور اپنی جان بچائیں، چنانچہ وہ نکل کھڑے ہوئے اور ایک خرابے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ معاویہ ابن حدیج کو جب معلوم ہوا کہ محمد بچ کر نکل گئے ہیں تو وہ خود تلاش کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک مقام پر چند آدمیوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم نے ادھر کسی کو گزرتے دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو اس خرابے میں دیکھا ہے۔ ابن حدیج نے کہا پھر وہی ہوگا۔ چنانچہ اس نے خرابے میں جھانک کر دیکھا تو وہ محمد ہی تھے۔ انہیں کشا باہر نکالا اور جکڑ باندھ کر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب عبد الرحمن ابن ابی بکر کو جو شامیوں کی سپہ میں شامل تھا محمد کی گرفتاری کا علم ہوا تو اس نے عمرو ابن عاص سے کہا تم ابن حدیج کو مجبور کرو کہ وہ میرے بھائی کو قتل نہ کرے۔ عمرو نے ابن حدیج کو پیغام بھیجا کہ محمد کو میرے پاس بھیج دو۔ ابن حدیج نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے ابن کنانہ ابن بشر کو تو بے دریغ قتل کر دیا ہے اور محمد کو بچا لینا چاہتے ہو، اب وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا۔ محمد نے موت کو اپنے سر پر منڈلاتے دیکھا تو کہا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ابن حدیج نے پانی پلانے سے انکار کیا اور کہا تم لوگوں نے عثمان کو پیاسا مارا تھا، خدا مجھے سیراب نہ کرے اگر میں تمہیں ایک قطرہ پانی دوں اور میں تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا اور اللہ تمہیں جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ سے سیراب کرے گا۔ محمد نے کہا اے یہودیہ کے بیٹے، یہ نہ تیرے بس کی بات ہے اور نہ عثمان کے بس کی۔ اللہ اپنے دوستوں کو سیراب کرے گا اور تجھ جیسے لوگوں کو پیاسا ہی رکھے گا۔ خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تیری یہ جرت نہ تھی کہ مجھے اس آسانی سے گرفتار کر لیتا۔ ابن حدیج نے کہا اب تو تم میرے قبضے میں ہو، میں پہلے تمہیں قتل کروں گا پھر تمہاری لاش گدھے کے پیٹ میں رکھ کر جلا دوں گا۔ محمد نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو یہ کوئی نئی بات نہ ہوگی، تم لوگ ہمیشہ سے دوستان خدا کے ساتھ یہی برتاؤ کرتے چلے آئے ہو۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پر ٹھنڈا کیا تھا، اور تیرے دوست معاویہ اور عمرو ابن عاص کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے گا، اور جب اس کی آنچ مدھم ہونے لگے گی تو اسے اور بھڑکا دے گا۔ اس پر ابن حدیج نے غضبناک ہو کر تلوار ماری اور محمد خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ ابھی رمق جان باقی تھی کہ انہیں مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر جلا دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کو محمد کے مارے جانے کی خبر ہوئی تو وہ بے ساختہ رونے لگیں اور مرتے دم تک ہر نماز کے بعد ان کے قاتلوں پر نفرین کرتیں۔ امیر المومنین نے محمد کی کمک طلب کرنے پر انہیں تحریر کیا تھا کہ میں فوجی دستوں کی روانگی کا سر و سامان کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب عبداللہ ابن قین اور کعب ابن عبداللہ محمد کا پیغام لے کر آئے تو آپ نے اہل کوفہ کو مصر جانے کے لیے کہا اور فرمایا کہ وہ کل کوفہ اور ہیرا کے درمیان مقام جرہ میں جمع ہو جائیں۔ دوسرے دن امیر المومنین خود بھی وہاں پہنچ گئے اور صبح سے دوپہر تک منتظر رہے، مگر اس عرصے میں آنے والوں کی تعداد 100 تک بھی نہ پہنچ سکی۔ حضرت بدل ہو کر واپس پلٹ آئے اور شام کو
उयान और अशराफ कोफा को जमा करके फरमाया कि मैं तुम्हें कोई हुक्म देता हूँ तो तुम मुंह फेर लेते हो। अब तो तुम्हारी सोबत से बेजार हो चुका हूँ। ना तुम्हारे अंदर मुल्की हमियत है, ना दीनी जज्बा। माविया लोगों को पुकारता है तो लोग अंधाधुंध इसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उठ खड़े होते हैं, और मैं तुम्हें पुकारता हूँ तो तुम्हारी ज़बानें गुंग हो जाती हैं, हालांकि तुम दाना हो, होशमंद हो। काब इब्न मालिक अरहबी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं इस मुहिम पर जाने के लिए हाजिर हूँ। और अहले कूफा से कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, अपने इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहो और दुश्मन से लड़ने के लिए निकल खड़े हुए हो। जब काब इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हुए तो हज़रत ने अपने ग़ुलाम साद को हुक्म दिया कि वो ऐलान आम करे कि तमाम लोग काब के परचम के नीचे जमा हो जाएं और फ़ौरन मोहम्मद की मदद के लिए पहुँचें। मगर इन लोगों ने 1 महीना जमा होने में गुजार दिया, और जब काब 2000 का लश्कर लेकर मिस्र रवाना हुए तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बर वक्त पहुँच सकोगे और किसी काम आ सकोगे। इस लश्कर को रवाना हुए 2-4 दिन ही हुए थे कि हुजाज इब्ने गज़िया अंसारी, जो मोहम्मद इब्ने अबू बकर के लश्कर में शामिल थे, बचा कर कूफे आए और मिस्र के सुकूत और मोहम्मद बिन अबी बकर के कत्ल की खबर दी। और अब्दुल रहमान इब्ने शबीब ये फजारी ने शाम से पलटकर बताया कि मैंने अहले शाम को इतना खुश होते कभी नहीं देखा जितना फ़तह मिस्र और मोहम्मद के कत्ल पर खुश होते देखा। हज़रत ने फरमाया कि जितनी इन्हें मोहम्मद के मारे जाने पर खुशी हुई है, हमें इससे कई गुना ज़ायद रंज हुआ है। हज़रत को रंजीदा और गमनाक देखकर कुछ लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप इनके मारे जाने पर इतने गमगीन क्यों हैं? फरमाया, क्यों रंजीदा ना हूँ, वो मेरा परवरदा, मेरे बेटों का भाई और मेरे इस बाप का था और इसे अपना बेटा शुमार करता था। ये रिवायत है शरह इब्ने अबी अल हदीद जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 302 पर। अब मिस्र जाने वाले लश्कर का कोई मसरफ़ ना रहा। हज़रत ने अब्दुर्रहमान इब्ने शरी को काब इब्ने मालिक के अक़ब में रवाना किया कि वो लश्कर समेत वापस पलट आएँ। चुनाचे वो वापस आ गए और मिस्र पर माविया का इक़्तिदार कायम हो गया। माविया जहाँ शाम पर अपना तसल्लुत और इक़्तिदार बरकरार रखना चाहता था, वहाँ मिस्र पर भी कब्ज़ा करना चाहता था, और इसी बिना पर उन्होंने उम्र इब्न आस से अमारात मिस्र का वादा किया था। और वो ये समझते थे कि अगर एक तरफ से अहले मिस्र और दूसरी तरफ से अहले इराक़ एक साथ उठ खड़े हुए तो शाम का इलाका चक्की के 2 पार्टों में पिस कर रह जाएगा। इसलिए शाम का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मिस्र को अपनी मकबूजा में शामिल ना किया जाए। इसके अलावा मिस्र एक शादाब और ज़रख़ेज़ इलाका था और वहाँ के खराज की आमदनी भी और सूबों से ज़्यादा थी। माविया की नज़रें इसके खराज पर हों या ना हों, मगर वो ये ज़रूर चाहते थे कि हज़रत अली को इस आमदनी से महरूम करके माली ताकत के लिहाज से कमज़ोर कर दें, ताकि वो किसी वक्त इस मादी ताकत का सहारा लेकर इनके ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ना कर सकें। मिस्र की सूरत हाल ये थी कि वहाँ अगरचे हज़रत उस्मान के हामी भी थे, मगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 थे, जो एक बस्ती खरबता में आबाद थे, और उमूमी तौर पर अहले मिस्र हज़रत उस्मान के हामियों के शदीद मुखालिफ थे। चुनाचे मोहम्मद इब्ने हुज़ैफ़ा की तहरीक पर सबसे बड़ी जमात यहीं से खड़ी हुई, जिसने हज़रत उस्मान के गिर्द घेरा डाला था। इन हालात में सुकूत मिस्र कमज़ोर क़यादत ही का नतीजा हो सकता है, और माविया ने मिस्र पर हमलावर होने से पहले इस क़यादत ही को कमज़ोर करने की तदबीरें की, और इस मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए उन्होंने कोई हीला और हरबा उठा न रखे। चुनाचे मोहम्मद इब्ने हुज़ैफ़ा को, जो अब्दुल्ला इब्ने अबी सरा को अमारात मिस्र से अलग करके मिस्र पर काबिज़ हो गए थे, धोखा देकर कत्ल कर दिया। फिर कैस इब्ने साद को हुकूमत का लालच देकर अपना हमनवा बनाना चाहा, और जब वो इन बातों में ना आए तो इनकी तरफ से जाली खतूत बना डाले, और इस तरह दाम फ़रेब बिछाकर मिस्र से उनकी बरतरफ़ी का सामान किया, और फिर तमाम अखलाक़ी और शरई हदूद तोड़कर मालिक अश्तर जैसे जलील क़द्र बुज़ुर्ग को जहर से ख़ात्मा करवा दिया, ताकि मिस्र को मजबूत क़यादत मैसर ना आ सके। मोहम्मद बिन अबी बकर अगरचे नौजवान और नातजुर्बेकार थे, मगर उन्होंने जंगी तदाबीर को बरूएकार लाने में कोई कोताही नहीं की। उन्होंने निफ्स फ़ौज
دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بھیج دی اور نصف فوج اپنے ہمراہ رکھی کہ اگر دشمن پیش قدمی میں کامیاب ہو جائے تو ایک دستہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود رہے، اور جب آپ کی ہمراہیوں ہی نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو پھر کوئی گوشہ ڈھونڈنے کے علاوہ چارہ ہی کیا تھا۔ اس شکست کا ذمہ دار جہاں محمد کی ہمراہیوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، وہاں اہل کوفہ کے کردار کی کمزوری بھی اس کا ایک اہم سبب ہے۔ اگر وہ بر وقت پہنچ جاتے تو پھر نتیجہ اس سے مختلف ہوتا۔